اچھا، اس میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ ہے جو دشمنوں نے گھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ بنایا ہے کہ جی حضرت خالد کو حضرت عمر نے عہدے سے کیوں ہٹایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید نے ایک آدمی کی بیوی سے عاشق ہو گئے، پھر اسی جنگ میں اس کے خاوند کو قتل کرا دیا اور اس کی بیوی سے خود نکاح کر لیا اور عدت کی بھی انتظار نہیں کی۔ حالانکہ اگر وہ مر گیا تھا تو اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن تو عدت ہے۔ اس لیے جب حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کو اطلاع ملی کہ انہوں نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا، یہ بالکل 100% نہیں بلکہ 101% جھوٹ ہے۔ یعنی ایک آدمی کسی کی بیوی پہ عاشق ہو جائے، اس کو قتل کروا دے، پھر اس کی بیوی سے عدت کے بغیر شادی کر دے، صرف اس کو عہدے سے ہٹا دو، سزا کون دے گا قتل کی؟ یعنی حضرت عمر پر بھی اعتراض ہو گیا نا کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ بھائی جب اس نے قتل کیا تھا تو قتل کی سزا کا فیصلہ تو کرے نا۔ پھر اگر اس نے عدت کے بغیر نکاح کر دیا تو زنا ہے، پھر اس زنا کی سزا کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ روافض اور شیعہ کے بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور جن کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بھی گئے ہیں، جس جنگ میں بھی آپ کو بھیجا گیا، اللہ کی رحمت سے فتح نے قدم چومے۔ اسی وجہ سے آپ کو حضور نے لقب دیا تھا سیف الرحمن، اللہ کی تلوار ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا زبان زد عام ہو گئی بھی، حضرت خالد جہاں جائے گا فتح ہوگی۔ حضرت عمر کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ تو پھر شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ فتح کا مقصد یعنی خالد ہے، خالد بن ولید مر جائے تو مسلمانوں کو کبھی فتح حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ اس برے عقیدے کو مٹانے کے لیے، چونکہ حضرت عمر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، جیسے حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور پاک نے بیعت کی ہے، وہاں کچھ صحابہ نے اپنی تلواریں لٹکائی، حضرت عمر نے حکم دیا درخت کاٹ دو۔ حالانکہ تبرک بآثار الانبیاء میں تو اختلاف ہی نہیں ہے کسی کو، سب کے نزدیک جائز ہے۔ اس لیے صحابہ حضور کا بچا ہوا پانی لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے، حضور کا لعاب دہن بھی ہاتھ میں لے کے چہرے پہ مل لیتے تھے، حضور کے کپڑے محفوظ رکھتے تھے، حضور کے ناخن محفوظ رکھتے تھے، حضور کے بال محفوظ رکھتے تھے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ باقاعدہ باب باندھا ہے کہ آثار الانبیاء سے تبرک پکڑنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یاد رکھیں کہ دشمن جو ہے نا جی وہ تو دشمن ہوتا ہے، پھر صرف حضرت خالد پر تو اعتراض نہ ہوا نا۔ یہ واقعہ حقیقتاً اور ہر لحاظ سے غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے۔ نقل کے مطابق یہ ہے کہ کسی کتاب میں اس کا حوالہ نہیں، اور عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بھی پھر قتل کے مقدمے کا کیا کیا حضرت عمر نے؟ اس عورت سے نعوذ باللہ عدت میں آپ نے اگر نکاح کر دیا تو زنا کے فیصلہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہ ہوا کہ پھر عہدے سے ہٹا دو۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر نے اس دماغوں میں جو خلل آ گیا تھا جی فتح خالد کے لیے ملتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں معذور کر دیا۔ اور یہ حضرت
حضرت خالد ولید کا کمال ایمان ہے کہ جو آدمی ان کے ماتحت تھا، اب ان کے ماتحتی میں آپ نے کہا کہ میں بالکل میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں، عہدے کے لیے تو نہیں کرتا۔